بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرستان میں حسن کی کوئی کمی تو نہ تھی، تمام پرستان کی پریاں نہایت ہی خوبصورت تھی، لیکن پرستان میں جب حورب کی پیدائش ہوئی تو پرستان کی پریاں اسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ حورب اتنی حسین و جمیل تھی کہ پرستان میں تمام پریوں کا حسن اس کے آگے مان پڑ گیا۔ حورب کے نہایت حسین ہونے کی خبر پرستان سے لے کر وادی جنات تک پھیل گئی۔ جنات کو جب حورب کی پیدائش اور نہایت ہی حسین ہونے کی خبر ملی تو ایک جن زادہ حورب کو دیکھنے پرستان چلا آیا۔ جب اس نے حورب کو دیکھا تو وہ اس کے حسن کو دیکھ کر ششدر رہ گیا، اور اسے دیکھ کر اس جن زاد میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس نے پرستان میں حورب کے سونے کے بعد اسے پرستان سے نیچے زمین پر پھینک دیا۔ حورب جب زمین پر گری تو ایک لڑکی ہانیہ اپنے گھر کے باہر سوچوں میں گم تھی کہ اچانک زمین پر ایک بچہ آسمان سے گرا۔ وہ حیران ہو گئی کہ نہ تو اس بچے کو کوئی چوٹ لگی اور نہ ہی اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اس بچے کو لے کر گھر میں چلی آتی ہے۔ ہانیہ اور اس کے والد دونوں لوگوں کے کپڑے سینے کا کام کرتے۔ وہ دونوں کپڑوں کی سلائی کر کے بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ والد نے کہا، ہمارا اپنا گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، ہم اس بچی کو کہاں پالیں گے؟ لیکن ہانیہ نے اس کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور والد سے کہا، ہم اسے پال لیں گے، ہماری مدد اللہ کرے گا۔ اور پھر ہانیہ کے والد بھی اس ننھی پری کو اپنے پاس رکھنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ پرستان میں جب حورب کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ حورب پرستان سے غائب ہے تو وہ اللہ سے مدد مانگتی ہے اور دعا کرتی ہے۔ جب وہ دعا کرتی ہے تو اللہ اس کی نظر کے سامنے وہ راستہ لاتے ہیں جہاں سے اس حاسد جن زادے نے حورب کو زمین پر پھینک دیا تھا۔ وہ پری بھی اپنی بیٹی کی تلاش میں اس راستے سے زمین پر اترتی ہے، لیکن اسے حورب کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ ہر روز اس راستے سے اترتی اور اپنی ننھی پری حورب کو تلاش کرتی، لیکن رات سے پہلے اسے پرستان واپس لوٹنا ہوتا تھا۔ اس طرح 6 سال گزر جاتے ہیں اور حورب کی ماں روزانہ زمینی دنیا پر آتی اور مایوس ہو کر دوبارہ پرستان لوٹ جاتی۔ ایک روز خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی نظر اس مکان پر پڑی جہاں حورب تھی۔ وہ اندر گئی، اس نے اپنی ننھی حورب کو گلے سے لگا لیا۔ آج اس کی ممتا کو سکون مل گیا تھا، لیکن مسلسل 6 سال اس دنیا میں رہنے سے حورب کی وہ صلاحیت ختم ہو چکی تھی جو کہ پرستان کی پریوں میں ہوتی ہے۔ اس کے پر زمین پر گرنے کے باعث ختم ہو چکے تھے۔ وہ تمام طاقتیں اس کی زائل ہو چکی تھی جو کہ پرستان کی پریوں میں ہوتی ہے۔ اس کا صرف ایک حل تھا کہ حورب کو سمندر پار کروایا جائے تو اس کی تمام طاقتیں اور صلاحیت لوٹ آئیں گی۔ اس کی ماں بڑی مشکل سے حورب کو سمندر تک لے جاتی ہے اور کشتی میں بٹھا کر اسے سمندر پار کرواتی ہے۔ جیسے ہی حورب سمندر پار کر لیتی ہے وہ اپنی ماں کو پہچان جاتی ہے اور اس کے پر بھی دوبارہ واپس آ جاتے ہیں، لیکن ہانیہ اس کے لیے بہت پریشان ہوتی ہے کہ حورب کہاں گئی۔ وہ گھر کے باہر افسردہ اور فکر مند بیٹھی تھی کہ حورب اپنے اصلی روپ میں اس کے سامنے آتی ہے اور بتلاتی ہے کہ میں اس دنیا کی مخلوق نہیں ہوں، میں پرستان کی ایک پری ہوں۔ اب مجھے اپنی ماں کے ساتھ پرستان جانا ہوگا۔ ہانیہ یہ سن کر مایوس ہو جاتی ہے۔ حورب ہانیہ کے احسانات کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کرتی ہے اور اسے کہتی ہے، تم یہ جادوئی پھول اپنے پاس رکھ لو، جب تمہیں میری ضرورت ہو تم اس پھول سے کہنا، میں زمین پر آ جاؤں گی، اور تمہیں زندگی کی کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تم اس پھول سے کہنا، وہ
ضرورت بھی تمہاری پوری ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر حورب اپنی ماں کے ساتھ خوشی خوشی پرستان واپس لوٹ جاتی ہے، اور حورب کے دیے ہوئے اس پھول کے سبب ہانیہ اور اس کے غریب والد کی زندگی بھی خوشحالی کی طرف آ جاتی ہے۔ آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئرز لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔